اللہ کے کسی نبی نے ایک نماز نہیں پڑھی۔ تیرے ورگیاں دی منجی ٹھوکن واسطے رب نے میری ڈیوٹی لائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، قد ضلوا من قبل، جو خود بھی گمراہ ہیں پہلے سے ہی، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، وہ بھی سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک علم اٹھ جائے گا۔ کیسے اٹھ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں سے، سینوں سے نہیں نکالیں گے، بلکہ قیامت کے نزدیک اللہ علماء فوت کر لیں گے، علماء فوت ہو جائیں گے، اور جاہل قسم کے، ان پڑھ قسم کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے۔ فسئلوا، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے جہالت میں فتوے دیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ اور آگے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پتہ نہیں پیارے ناظرین، ہم کیسے لوگوں میں پیدا ہو گئے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے فتنے ہیں۔ کوئی قرآن کی گستاخی کر رہا ہے، اور کوئی نبی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، اور کوئی پہلے سابقہ انبیاء کی گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن ہماری ڈیوٹی ہے ان گستاخوں کو دندان شکن جواب دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم دیتے رہیں گے جواب انشاءاللہ۔ تو ابھی مجھے ایک کلپ ملا ہے، ایک جاہل، ان پڑھ، بے دین، بے نماز، کذاب، جھوٹا، اللہ کے کسی نبی نے ایک نماز نہیں پڑھی۔ باب ابراہیم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی شریعت میں نماز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بغیر جنازے کے نبی دفن کیے گئے، کیونکہ ان کی شریعت میں نماز نہیں۔ مولوی جواب قیامت، میرے سوال کا جواب قیامت تک مولوی نہیں دے سکتے کہ کسی ملا کے پاس جواب۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اسے سورہ اخلاص یاد نہیں، وہ پوری نماز نہیں سنا سکتا، بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں اسے کو یاد کر کے بھی آ جائے، وہ میرے سامنے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ وہ جھوٹا پیر، اس کا نام ہے منظور شاہ، میں تو اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس نے کہا ہے کہ جتنے پہلے نبی گزرے ہیں، پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، بغیر جنازے کے دفن کیے گئے۔ اور ساتھ اس نے چیلنج کیا، بلکہ گستاخی کر دی، گستاخی۔ وہ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کبھی کسی نبی نے نماز نہیں پڑھی۔ قرآن کی بھی گستاخی، انبیاء کی بھی گستاخی، یعنی سارے نبی بے نماز تھے۔ اور کہتا ہے میں 2-4 سال سے چیلنج کر رہا ہوں، تمہاری جرت کیا ہے، تمہارا سامنا نہیں نہ ہوا کسی کے ساتھ۔ کہتا ہے میں 2-4 سال سے چیلنج کر رہا ہوں، آپ مجھے دکھائیں کہ کسی نبی نے نماز پڑھی ہے۔
اور میں تجھے دکھاتا ہوں، جاہل جاہل میں تجھے دکھاتا ہوں۔ باقی رہی جنازے کی بات، بلال صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے، جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے پہلے سال سب سے پہلے آپ نے جس کا جنازہ پڑھایا وہ صحابی تھے حضرت برا بن معرور، یا ان صحابی کا نام تھا حضرت اسد بن زرارہ غالباً قید رضی اللہ۔ یہ کہتا ہے کہ پہلی شریعتوں میں جنازہ نہیں تھا، پہلے انبیاء کی شریعت میں جنازہ نہیں تھا، او بدبخت، او ان پڑھ، او جاہل، او بے دین، او جھوٹے پیر، او کذاب پیر، پہلی شریعت میں قربانی کا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ تم کیوں کھاتے ہو؟ تم تو پورا سال بکرے کھاتے ہو، ہر روز بکرے۔ پہلی شریعت میں غنیمت کا مال بھی حلال نہیں تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، وہ قربانی کا گوشت کھا جاتی تھی۔ وہ غنیمت کا مال جس کی قربانی اور جس کا جہاد قبول ہوتا، آگ آتی، مال گوشت۔ پہلی شریعت میں ایک وقت میں 2 بہنوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، ایسے ہے کہ نہیں؟ تم بھی کرو، شاید تم نے کیا بھی ہوگا۔ پہلی شریعت میں باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا۔ اللہ نے منع کیا قرآن میں، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ تو بہت برا کام ہے، وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ مجھے لگتا ہے تم بھی ایسے ہی ہو۔ باقی نماز کی بات تم نے چیلنج کیا ہے، اگر تمہارے اندر جرت ہے میرا سامنا کرو، جیلی پیر، جھوٹے پیر، اگر ہے تیرے اندر جرت آؤ۔ تم نے کیا آنا ہے؟ اب ان کرے موبائل، تم نے کیا آنا ہے؟ تمہارا ابا بھی نہیں آ سکتا، تیرا باپ بھی نہیں آ سکتا، تیرا دادا بھی نہیں آ سکتا، تم جھوٹے ہو، ان پڑھ ہو، تمہارے پتے پانی ہو جائیں گے اکبر اسد کے سامنے۔ اور اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں پنجابی وچ، تیرے ورگیاں دی منجی ٹھوکن واسطے رب نے میری ڈیوٹی لائی ہے، اور میں ٹھوکدا رہاں گا جب تک زندہ انشاءاللہ۔ کوئی بھی فتنہ کھڑا ہوگا، یہ اکبر اسد اہل حدیث کا بیٹا اس کا مقابلہ کرتا رہے گا، اس کا جواب دیتا رہے گا، اس فتنے کا کلا کما کرتا رہے گا۔ مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، نہ لالچ ہے نہ ڈر ہے، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ باقی تم نے بکواس کیا، دکھائیں، میرا چیلنج ہے، میں 4 سال سے چیلنج کر رہا ہوں، تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے کس کو چیلنج کیا ہے؟ میں 5 سال سے چیلنج کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کہتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے دکھائیں۔ میں دکھاتا ہوں اور تمہیں قرآن سے دکھاتا ہوں۔ پتہ نہیں تم قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، تمہیں پتہ کیا ہے قرآن ہے کیا؟ تم تو گستاخ ہو۔ تیرے جیسا ایک پیر تھا، وہ چند دن پہلے کہہ رہا تھا جس نے قوالی سننی ہے، جسے قوالی سننے کا شوق ہے وہ سورہ والضحیٰ پڑھے۔ اللہ اپنے نبی کی قوالی کر رہا ہے، وہ بے ایمان بدبخت قرآن کی بھی توہین کر رہا تھا، وہ رسول اللہ کی بھی گستاخی کر رہا تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، سارے نبی نمازی تھے۔ تم نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سنیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا، بات لمبی ہو جائے گی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، آگے کیا کہا تھا؟ فجعل افئدۃ من الناس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میری بیوی کو بھی نمازی بنا، میرے بیٹے اسماعیل کو بھی نمازی بنا۔ وہ نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے دعا کی نا۔ ابراہیم علیہ السلام نمازی تھے کہ نہیں؟ وہ کیا کہتے تھے اپنے بارے میں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ
تھے، اور جب ان کے بیٹے تم نے کہا کسی ایک نبی کی نماز دکھاؤ، آئے میں تمہیں بے شمار نبیوں کی نماز دکھاتا ہوں۔ جناب اسماعیل کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا، وَكَانَ یا ان کا نام لے کے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور جاہل صلاۃ کا معنی نماز ہے، اور ان پڑھ صلاۃ کا معنی نماز ہے، اور بے دین انسان صلاۃ کا معنی نماز ہے، اور جھوٹے پیر پیسے بٹورنے والے جہلی عامل صلاۃ کا معنی نماز ہے۔ اور آگے چلیں، اللہ نے قرآن میں 4 نبیوں کا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان چاروں کا نام لے کر رب نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم انہوں نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ ابھی نہیں تسلی ہوئی؟ جناب لقمان، جناب شعیب علیہ السلام کو تو تانا ہی قوم نے نماز کا دیا، الصلاۃ کا، صلاۃ کا معنی نماز ہے۔ پتہ نہیں آپ کو صلاۃ کا معنی بھی آتا ہے کہ نہیں؟ صلاۃ یہ مصدر ہے باب صلی یصلی کا، ان پڑھ آدمی، ان پڑھ انسان کہ ان کو تو نے چھیڑ دیا۔ صلاۃ الصلاۃ کا تأمر کا، اہل مدین نے تانا ہی شعیب علیہ السلام کو نماز کا دیا تھا۔ جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے پہلی وحی نماز کی، پہلی وحی کوہ طور پہ رب نے کیا کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ کے علاوہ کوئی لا الہ نہیں، کوئی معبود مگر میں، فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، صلاۃ کا معنی نماز۔ اور آگے لے جاؤں، اور آگے لے چلوں، جناب زکریا علیہ السلام، اللہ اکبر، جب اللہ نے بیٹے کی بشارت دی تو وہ کیا کر رہے تھے؟ فنا، تم نے کہا کسی نبی نے نماز نہیں پڑھی، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی ایک حوالہ غلط کر کے ایک حوالہ غلط ثابت کر کے دکھاؤ، ایک حوالہ ان پڑھ آدمی ایک حوالہ غلط ثابت کرو میرا۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی، صلی یصلی، وہ کیا کر رہے تھے؟ جناب زکریا علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے چلیں، تم نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ابھی تو میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، اگر آپ نے دوبارہ جرت کی تو پھر تو میں آپ کا بڑا تکڑا علاج کروں گا، پھر تو میں آپ کا بہت تکڑا علاج کروں گا، آپ کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، آپ کے آباء و اجداد بھی یاد رکھیں گے کہ کسی نے ہاتھ پایا سی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب وہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلی بولی، سب سے پہلی بات جو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں 1-2 دن کی عمر میں سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ سن لیجیے اللہ کا قرآن۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال انی عبد اللہ، بڑا تم گلا پھاڑ رہے تھے، قرآن پڑھنا نہیں تمہیں آتا، تم قرآن نہیں پڑھ سکتے، تمہارا واسطہ ہی کوئی نہیں قرآن کے ساتھ، تم بس گلا پھاڑ سکتے ہو، قرآن کی توہین کر سکتے ہو، پہلے نبیوں کی گستاخی کر سکتے ہو، رسول اللہ کی توہین کر سکتے ہو اور کرتے ہو، تم کرو گے، میں تمہارا رستہ روکوں گا، میں تمہارا علاج کروں گا، تم بڑا گلا پھاڑ رہے تھے۔ سن لیں، اور میں تمہیں قرآن سناؤں، تجھے قرآن سناؤں، جیلی بدبخت ان پڑھ پیر، سن لیں، یقین کریں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، اس نے کیا کر دیا ہے؟ نبیوں کی توہین کر دی، وہ سارے بے نماز تھے، قرآن کی توہین کر دی، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سارے نبی نمازی تھے، کسی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، کیسی بات کی؟ توہین کر دی تم نے۔
یقین کریں مجھے تو میں تو اتنا آگ بگولا ہوں، مجھے تو اتنا غصہ آ رہا ہے ہیں یہ میرے سامنے ہو نا پیر تے میں دا علاج کراں جی میں علاج کرن دا حق ہے ہیں تے چلو کم از کم انہوں نمازی تے بناواں، یہ انشاءاللہ نمازی بن جائے گا، اللہ کرے یہ نمازی بن جائے ہیں، اللہ انہوں سمجھ دے، ایسے پیروں کو اللہ سمجھ دے، ان کثیرا من الابار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کے مال بٹورتے ہیں۔ یہ پتہ ہے کیوں کہہ رہا تھا انہوں نے نماز نہیں پڑھی، یہ پتہ ہے کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ اس لیے کہہ رہا تھا مریدہ تسی بھی نماز نہ پڑھیا کرو، بس مہینے بعد سانو بکرا دے چھڑیا کرو، کوئی لوڑ نہیں نمازاں دی، کوئی لوڑ نہیں روزیاں دی، کوئی لوڑ نہیں نیکیاں دی، اسی تانوں جنت وچ لے جاواں گے۔ یہ اس لیے ظالم کہہ رہا تھا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی تم بھی نہ پڑھو، استغفر اللہ۔ یہ سن لیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ آگے سن لیں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ باقی عند التلاقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔